کی طرف سے ایک سوال ہے کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ خبروں پہ جانا شرک ہے، لیکن وہ وکیل اور جج کی مثال دے کر چپ کرا دیتے ہیں، ہم کیسے سمجھائیں؟ اچھا سوال کیا کسی نے کہ لوگ خبروں پر جاتے ہیں اس نیت سے کہ کچھ اللہ کے علاوہ دوسروں کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر کے مانگے، اور جب ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مثال دیتے ہیں جج کی مثال کے علاوہ ایک مثال میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، ٹرین کی مثال دیتے ہیں، انجن چلتا تو ڈبے پیچھے خود بخود آ جاتے، بڑی مثالیں بڑی ہے لوگوں کے پاس۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، اللہ کے دین میں اس کی شریعت میں من مانی گھٹیا مثالیں مت گڑیے، اللہ کی دین اس کی شریعت میں من مانی گھٹیا مثالیں مت گڑیے۔ یہ جج اور وکیل کی مثال تو اتنی بدتر اور گھٹیا ہے کہ میں اس کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، آپ تب سمجھ میں آیا کتنی بڑی غلطی ہم کر رہے تھے۔ وکیل اور جج کی مثال، میرا یہ سوال ہے، کیا میرا رب بھی اس جج جیسا ہے؟ یہ جج کی بات تم جو اگزامپل دنیا کا دے رہے ہو، سوال یہ ہے کیا میرے رب کو علم نہیں ہے؟ میرا دنیا میں اگر کسی آدمی تک رسائی کرنا ہے تو وسیلے کی پہچان کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ مجھے پہچانتا نہیں ہے۔ جج کو پتا نہیں ہے میرا کیس کیا ہے، اس لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوال یہ کیا میرا رب بھی اس جج جیسا ہے کہ اس کو میرا کیس معلوم نہیں ہے، میرے مشکل اور مصیبتیں نہیں، میری پریشانی نہیں معلوم، جو مجھے اس وکیل کی ضرورت ہے؟ کتنی گھٹیا مثال ہے نا۔ وہ جج کو خود علم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، زندہ رہیں گا یا مر جائیں گا، اس کے سیٹ کے نیچے کیا ہے، اس کی گاڑی میں کیا معاملہ ہے، اس کو علم نہیں ہے، لہٰذا اس کو ایک وکیل کی ضرورت ہے۔ تو کیا میرا رب بھی ایسا ہے، اس کو علم نہیں ہے، لہٰذا اس کو وکیل کی ضرورت ہے؟ کوئی اس تک باتیں پہنچائے؟ سوال یہ ہے بنیادی۔ تو یہ عقیدے کا بہت بڑا بگاڑ ہے، یاد رکھیے، بہت بڑا بگاڑ، اور منمانی پتہ نہیں کیا کیا مثالیں بنا لی اور گڑھ لی اللہ کے لیے، جبکہ اللہ رب العزت تو جو ہے اتنا نزدیک ہے کہ ہمارے شہر سے نزدیک ہے، وہ تمام باتوں کو ہماری جانتا ہے، ذہن کے خیالات کو جانتا ہے، جو دل میں باتیں سوچتے تمام چیز جانتا ہے، بولتے بھی ہے، لیکن پھر بولتے ہیں ڈائریکٹ نہیں سنتا، ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ آئیے اب دیکھتے کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا اپنی بندوں کی، آئیے اس کا بھی دیکھتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کی دعاؤں کے تعلق سے تذکرہ کیا۔ اللہ سے دعا کیا؟ اسے مانگنا، یہ دعا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق کون سی ہو سکتی ہے؟ سب سے بدترین کون سی شخصیت ہے؟ میں اور آپ سب جانتے ہیں اس کو، وہ ہے جس نے ہمارے باپ کو جنت سے نکالا ہے نا، جس کو ابلیس کہتے ہیں، جس کو شیطان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ گناہ کے معاملے میں کتنا گناہ گار ہے بتائیے مجھے؟ حد درجے سے زیادہ گناہ گار ہے یہ، معلوم، حد درجے سے زیادہ، کیوں تو تمام انسانیت کا گناہ۔ رسول اللہ نے کوئی اگر برائی شروع کرے تمام کرنے والوں کا اجر بھی گناہ بھی اس پہ جاتا ہے، تو اس نے تو پوری انسانیت کو بگاڑ میں ڈالا، تو ظاہر سی بات ہے سب سے گناہ گار یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ اعراف، سورہ نساء اور مختلف سورہ قصص میں اس کے واقعات آتے ہیں مختلف جگہوں پر، شیطان کے اللہ کے کلام ہے کہ کہا شیطان نے اللہ سے، اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے جانے تک مہلت دی جائے۔ کیا کہا شیطان نے اللہ سے جب اکالا گیا کہ تم آدم، تمہاری بیوی اور تم تینوں زمین پہ جاؤ، اب آپس میں دشمن ہو؟ شیطان نے کہا اللہ مجھے مہلت دی جائے، چھوٹ دی جائے، کب تک؟ دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ اللہ نے کہا انک من المنتظرین، جا چھوٹ دی گئی تجھے، جا لے لے تو چھوٹ۔ سوال یہ ہے شیطان اللہ سے سیدھے مانگے، اللہ سیدھے دے رہا اس کو، اور میں مومن ہو کے نہیں مانگ سکتا سیدھے؟ سب سے بدترین مخلوق اللہ کی، وہ اللہ سے سیدھے مانگتی ہے، چونکہ شیطان کو پتا تھا، اس کا عقیدہ اس معاملے میں درست تھا کہ اللہ سیدھے سنتا ہے میرا رب۔ یہ نہیں کہ اللہ آدم کے وسیلے سے، اے اللہ ان فرشتوں کے وسیلے سے، اے اللہ جبریل کے وسیلے سے، کہا اللہ مجھے دوبارہ اٹھا جانے وقت دیا، اللہ نے کہا انک من المنتظرین، جا تجھے چھوٹ دی گئی، دوبارہ جا اٹھا جانے۔ وہ جانتا تھا اللہ سیدھے سنتا ہے، لیکن آج مسلمان نے ایسا عقیدہ بنا لیا خواہ مخواہ کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ سکھایا۔ رسول نے فرمایا الدعاء العبادہ، دعا عبادت ہے۔ ایک روایت نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کیا کبھی آپ نے دعا کا یہ طریقہ سکھایا جو ہم نے ایجاد کیا؟ ہاں، وہ ایک حدیث آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جا رہے ہیں، ہے نا، واقعہ آپ سنو، عرش کی طرف دیکھا تو عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا اللہ محمد کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے، میری جو ہے بخشش مغفرت کر دے۔ اللہ نے کہا اے آدم کیسے پتا چلا؟ تو کہا میں جب نکل رہا تھا عرش پہ دیکھا لا الہ الا اللہ، تو میں سمجھ گیا محمد کوئی خاص ہے جو اپنے نام کے ساتھ تو نے لگایا ہے، لہٰذا اللہ نے کہا جا محمد کے وسیلے تجھے معاف کیا۔ تو آدم نے کہا اللہ اب میں دنیا میں جا رہا ہوں تو اب میں کیسے یاد رکھوں یہ چیز؟ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک ہاتھ ایک انگوٹھے پہ لا الہ الا اللہ، دوسرے محمد رسول اللہ، اس لیے وہ لوگ ہر بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ عقیدہ ہے۔ سوال یہ ہے
الٹے ہاتھ پہ اگر میں محمد لکھوں تو آپ کیا بولیں گے مجھے؟ تم بول رہے محمد رسول الٹے ہاتھ پہ، ہم اگر لکھے الٹے پہ محمد تو ہم کو تو گالیاں اور جوتے پڑیں گے. رسول اللہ کے نام الٹے ہاتھ پہ لکھتا رہو بھی انگوٹھے پہ، کیسے عجیب عقیدے. تو کہا دیکھا تو کہا ہاں یہ بنیاد ہے، دیکھو رسول اللہ کے وسیلے سے معافی. یاد رکھیے یہ حدیث موضوع ہے، جھوٹی ہے، یہ حدیث موضوع ہے. اب کچھ لوگ بولتے نہیں موضوع کچھ نہیں رہتا، بس سب حدیث رہتی ہے نا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں آم خریدنے جاتے تو سڑے ہوئے آم بھی کھاتے کیا ساتھ میں؟ میں آم کو آم سمجھتا، سڑا ہوا ہو، کچا ہو، پکا ہوا ہو، کھٹا ہو، میٹھا ہو، سب کھاتا میں، آم رہتا. تو اگر ایسا ہے تو ہم کو بولیے، ہم آپ کے گھر پہ آم اور پھل پہنچائیں گے لے جا کے، وہی بھاؤ میں جو بھاؤ میں سیب مل رہے 100 روپے کلو کے سڑے ہوئے سیب. آپ بولیں گے نہیں ہم فرق نہیں، سیب ہے کھاتے جاؤ. دنیا میں فرق کرتے ہیں، جہاں محدثین نے فرق کیا اس فرق کو اچھا یہاں بھی منمانا ہوتا ہے. کہیں مخالف کوئی دلیل دے جماعت کا تو بولتے یہ ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے، موضوع ہے. اپنا راہ تو نہیں چلتا، یہ سب جائز ہے اپنے لیے، یہ کیسی بات ہے. تو یہ حدیث موضوع ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں وہ توبہ کے الفاظ بھی دہرا دی کہ اللہ نے آدم کو توبہ کے کلمات سکھا دی. اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. کلمات آ گئے نا. اب قرآن کے خلاف کوئی بات آئے تو ظاہر سی بات وہ درست نہیں ہو سکتی کبھی. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ درست نہیں، لہٰذا اس پر عمل درست نہیں.